بڑی امپورٹنٹ جاتی عمران میٹنگ ہو رہی ہے اس وقت، جس میں بلاول بھٹو صاحب اور آصف علی زرداری صاحب، مولانا فضل الرحمان شریف صاحب، یہ سب مل کر کل وہ عالی شان آئینی ترمیم لے کر آ رہے ہیں جس کا چرچا پچھلے کئی ہفتوں سے یہاں پہ ہے۔ میں آپ کو بتانے کی کوشش بھی کروں گا کہ اس میں اصل ٹرمپ کارڈ کیا ہے، وفاقی آئینی عدالت ہے یا کچھ اور ہے، اس میں ضرور بات کریں گے۔ لیکن پہلے کوئکلی ایک تو وزیر اطلاعات ہمارے ساتھ موجود ہے پنجاب کی، بیرسٹر احمد پنسوترا صاحب اور ارشاد بھٹی صاحب۔ عظمیٰ بخاری صاحب، یہ جو اینگل آپ نے تلاش کیا کہ جی تحریک انصاف ایک دہشت گرد جماعت ہے، آپ کے پولیٹیکل رائولز ہیں آبویسلی، اور وہ اس سچویشن کے پورا پیچھے تھے، تو اس کو ہم کس طرح دیکھیں کہ کیونکہ آپ کا ان کے ساتھ ایک پولیٹیکل رائولری ہے، آپ اس لیے کہہ رہے ہیں کوئی ایویڈنس بھی ہے ہارڈ کور آپ کے پاس تحریک انصاف کو اس سارے فیک نیوز اور اس معاملے کے پیچھے قرار دینے کا؟ بہت شکریہ کامران۔ دیکھیے، ہم کوئی طریقے فساد تو ہے نہیں کہ مطلب جو دل چاہا بس کہہ دیا، جس مرضی کی جو ہے وہ عزت اچھال دی۔ تحریک انصاف میں بات کرنے سے پہلے میں اس واقعے کے اوپر ضرور دو تین باتیں جو ہیں وہ ضرور کرنا چاہتی ہوں کہ سنا یہ تھا، اور ہماری سوسائٹی کا وہ یہ بھی تھا کہ بیٹیاں بھی سانجھی ہوتی ہیں، بچیوں کی جو ہے وہ معاملات پہ سینسٹائز ہونا چاہیے۔ ایک بچی جو ہے اس کا نام استعمال کر کے آپ کی اطلاع کے لیے 4 بچیوں کی تصویریں لگا کر ان کے مستقبل کا تباہی کر دی گئی ہے۔ جس بچی کا نام استعمال کیا، جس کو کہا گیا کہ جس کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے، وہ ایک فیک خبر بنا کے جو کی گئی، وہ نہ وہ تہہ خانہ ہے، نہ تہہ خانے کے کوئی دروازے کھڑکیاں ہیں جو بند کر لیے تھے گارڈ نے۔ وہ بچی 2 پوری کہانی سنائی گئی اس فیک نیوز میں اور ٹرینڈز میں کے والد ایگزیکٹلی اس کے والد صاحب 3 مختلف اسپتالوں میں اس کو اور لے کے پھر رہے ہیں، اس کا پورا میڈیکیشن کا ریکارڈ ہے۔ اور وہ جو پھر رہے، میں کلیئر کر دوں، وہ بچی ہے جو گھر میں گری ہے بقول کے والد کے، اور اس کی ریڑھ کی ہڈی کے اندر بڑی سخت چوٹ آئی، اور سپائن کا وہ علاج کروا رہے ہیں اس وقت۔ ایگزیکٹلی جی ایگزیکٹلی، اور اس بچی کا نام لیا گیا کہ وہ ایور کیئر ہاسپٹل کے اندر جو ہے وہ موجود ہے۔ آج وہ جس بچی کا ایک ویڈیو بھی بہت وائرل ہوا جس کے اندر وہ کہہ رہی تھی کہ ہم نے آوازیں سنی تھیں اور ہمیں پتہ تھا، وہ بچی آج ماہنور جو ہے وہ سی ایم صاحبہ کے ساتھ موجود تھی۔ جی اور اس نے جو ہے وہ باقاعدہ، اس نے پہلے بھی ہمیں بتایا جب اس کے ساتھ سی ایم نے بات کی، اس نے پریس کانفرنس میں بھی کہا کہ اس کو جو رپورٹر تھا نا، اس نے کہا کہ بس آپ نے یہ بول دینا ہے، میں بس چھوٹی سی ریکارڈنگ کر رہا ہوں۔ اور ٹیچر جو ہے وہ کر رہی تھی کہ جو ہے یہ آپ کو انصاف مانگنا چاہیے، کل آپ کے ساتھ ہو جائے گا، اور وہ بچی اس کیمپس کی بھی نہیں ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے وہ بچی اس کیمپس کی بھی نہیں ہے جس کی اس نے سٹوری بنا کے وہ یہ کہا کہ چیخیں سنی تھیں، اور اس نے کہا کہ مجھے نہیں پتا، مجھے تو کسی نے کہا تھا کہ ایسا ہوا تو میں نے بھی کہہ دیا۔ اور یہ کسی نے کہا وہ سٹوری کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ اور ابھی چیف منسٹر صاحبہ نے جب یہ اس کے اوپر پریس کانفرنس کی، اس کے بعد انہوں نے ٹویٹ بھی کیا ہے، ایک اور بچی مناحل، اس کی تصویریں لگا کر 3-4 مختلف بچیوں کی تصویریں لگائی گئی ہیں کامران اس پورے ایونٹ کے اندر۔ کسی نے کہا یہ وہ پروٹیسٹ میں جو آئی بھی کسی نے تھی کہا اور یہ وہ وہ ڈی بچی ہے، ہائیڈریشن کی وجہ سے ہاسپٹل چلے گئی، اس کو بھی انہوں نے ڈال دیا کہ یہ وہ علیحدہ ہے، وہ علیحدہ ہے۔ ٹھیک ہے، ایگزیکٹلی۔ اس کے علاوہ ایک مناحل بچی ہے، اس کی بہن نے جو ہے وہ سی ایم کو آج وہ جو ہے وہ ٹیگ کیا ہوا تھا، اور اس نے کہا کہ میری بہن مناحل ہے، اور یہ اس کی تصویر سوشل میڈیا پہ استعمال ہوئی ہے۔ وہ میرڈ بچی ہے، وہ اس کی نئی شادی ہوئی ہے، اور اس کو بھی ریپ وکٹم بنا دیا۔ وہ ریپ وکٹم اللہ معافی دے وہ مر بھی گئی تھی، اس کے اوپر 3.2 ملین ویوز بھی آ گئے تھے۔ کیا کر رہے ہیں ہم، کدھر جا رہے ہیں، یہ کیا معاشرہ ہے؟ اور آپ ذرا اس ماں کی آہیں تو سنیں۔ وہ جو بچی جس کا نام ہے، اس کا نام بھی نہیں لینا چاہتی دوبارہ، جس بچی کو وہ وکٹم بنایا گیا، اس کی 4 اور بہنیں ہیں کامران۔ جی اس کی ماں پیرالائزڈ ہے، ان کو بھی کوئی پرابلم ہے، وہ بیڈ سے اٹھ نہیں سکتی۔ وہ اس کا کوئی حال ہے، وہ کہتی ہے مجھے بتائیں میری ان بچیوں سے شادی کون کرے گا؟ میری خواہ مخواہ میری پاک دامن بچیوں کے اوپر جو ہے وہ ان کو وکٹم بنا کے ان کے ساتھ، وہ کہہ رہی میرے رشتہ دار مجھے فون کر کے پوچھ رہے ہیں کہ بتائیں بچی کے ساتھ کیا ہوا ہے، میں کس کس کو جواب دوں، میں کس کس کو صفائی دوں۔ اور وہ بچی بائی دا وے میں یہ بھی بتانا چاہتی ہوں، وہ بچی خود بھی آن ریکارڈ ویڈیو پہ بھی آنے کے لیے تیار تھی، وہ اتنی بہادر بچی ہے، لیکن اس کی والدہ نے اس کو اجازت نہیں دی، اور سی ایم صاحبہ نے بھی کہا کہ بالکل ٹھیک ہے۔ اور اس والدہ نے جو ہے وہ چیف منسٹر کے ذمہ لگایا کہ میری بچی کی پاک دامنی اور میری بچی کے اوپر یہ جو بہتان لگایا گیا ہے اس کو صاف کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، اور اسی لیے انہوں نے آج وہ پریس کانفرنس بھی کی۔ اب جہاں تک ثبوتوں کی بات ہے، آپ ثبوتوں کی مطلب آپ صرف ٹائم لائنز نکال کے دیکھ لیں، جتنے یہ ٹائیگر صحافی ہیں اور جتنے یہ پروپیگنڈا سیل کے ممبر ہیں، ان سب کی یہ آپ کو نہیں پتا، باقی جن جو ہیں ان کو پتا ہے، اور جو عمران خان کے جو ہے وہ پروپیگنڈا سیل کے ممبر ہیں،
اور ان کو باقاعدہ ایک لائن دی جاتی ہے اور وہ اس لائن کے اوپر سب جو ہے وہ بغیر کسی بات کے بغیر کسی ثبوت کے، اور وہ آپ کو پتہ وہ انقلاب لا رہے ہیں اس ایشو کو بنا کے. وہ بچی جو ہے اس پہ ظلم ہو گیا ہے، خود ہی انہوں نے ریپ بھی اس پہ جو ہے وہ کنفرم بھی کر دیا. لیکن آپ کے پاس ایویڈنس ہے کہ تحریک انصاف اس کے پیچھے عظمیٰ صاحبہ؟ جی بالکل ایسے ہے. جو شہروں کے اندر چند شہروں کے اندر فساد ہوا ہے، گجرات کی بہت ساری کریڈیبل انفارمیشن ہمارے پاس موجود ہے. وہاں پر جو ہے یہ جو جلوس نکلوائے، اور بائی دا وے اس میں صرف بچے نہیں ہیں، اس میں مختلف جو جماعتوں کے لوگ ہیں باقاعدہ ان کے سرکردہ ممبرز وہ اس کے اندر موجود ہیں. اور باقاعدہ پی ٹی آئی نے آفیشیل کال دی ہوئی تھی اس کے اوپر کہ پی ٹی آئی کی جو ہے وہ سب لوگ، اس کا ویمن ونگ، اس کے فلانے آئی ایس ایف، یہ سارے نکلیں اور اس بچی کو انصاف دلائیں. کس بچی کو انصاف دلانا ہے انہوں نے؟ ان کے انصاف یہ تو صرف فساد ڈال سکتے ہیں. انہوں نے کسی کو انصاف، انہوں نے اپنے گھر کی بچیوں کو انصاف دے لیا ہے جو یہ کسی اور کی بچی کو انصاف دیتے. آپ نے اس ایک گھٹیا اور گھنونی سیاست کے لیے، جب آپ کی کسی نے نہیں سنی، آپ نے ایک بچی کا استعمال کر لیا اور پھر آپ نے ایک بچی کے نام کے اوپر اپنے 3-4 بچیوں کی تصویریں لگا کے 3-4 کی آپ نے زندگیاں تباہ کرنے کی کوشش کی. بھائی سیاست تو بڑی گندی چیز ہے. اگر آپ یہ کہہ رہی ہیں اس طرح ہوا معاشرہ ہے، ایسے کیسے؟ پولیٹیکل پارٹی بھی پیچھے ہے اس کے، یہ ایسا ہی ہے، یہ فیکچولی کریکٹ ہے. ابھی ایک موصوف جو ہے وہ پکڑے ہیں ہم نے، جنہوں نے اس بچی کو جو ہے سب سے پہلے جو ہے وہ مار بھی دیا تھا، اور اس کے اوپر 3.2 ملین ویوز ہیں. کین یو امیجن کامران صاحب؟ 3.2 ملین ویوز. وہ کہنے کو اپنے آپ کو وکیل صاحب کہتے ہیں، اور وہ انہوں نے اس کو سنسنی کو پھیلانے میں بہت مین رول ادا کیا. وہ بائی دا وے وہ انڈر اریسٹ ہیں، ان کو پکڑ لیا گیا ہے. تو اب آپ بیسیکلی یہ کاروائی جو کریں گی بنگلہ دیش ماڈل بنانا تھا. میں صرف ایک لائن بتائیں فرمائیں. جی میں صرف ایک لائن کمپلیٹ کر لوں کہ جس نے اس بچی کو جو ہے استعمال کر کے ملک میں بنگلہ دیش ماڈل لانے کی ناکام کوشش کی، جو اس ملک کے اندر خاص طور پہ پنجاب کے اندر جو اسلام آباد نہیں پہنچ سکے، وہ پنجاب کے اندر حالات خراب کر کے جو ہے وہ سیاست میں کچھ گین کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بری خبر ہے کہ یہ پنجاب میں نہیں ہو پائے گا. اور جس نے اس کے اندر رول پلے کیا، ہمارے پاس ساری ایک کمپریہنسو جو ہے وہ پوری ڈیٹیل سٹڈی ان کے اکاؤنٹس کے ساتھ، آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ ایک تو آپ سوشل میڈیا کے لوگوں کو جنہوں نے اس کو سپریڈ کیا یا جس کا سورس ہے آپ ان کو پکڑیں گی، لیکن آپ سیاسی طور پہ بھی جماعت کے کسی لوگوں پہ ہاتھ ڈالیں گی یا بھی اس کے لیے آپ کو ایویڈنس ریکوائرڈ ہے؟ نہیں، جماعت کی تو بات ہی نہیں ہے نا. یہاں پہ تو جماعت ہو ہی نہیں رہی. آپ نے تحریک انصاف دہشت گرد کہا نا، بہانہ بنا کر ایک سوشل، جی تو وہ دہشت گرد ہیں. ہر دہشت گردی کے پیچھے وہی ہوں گے. اب میں تو کہہ رہی ہوں، اب میں نام نہیں لینا چاہتی کیونکہ وہ اس قابل نہیں ہے ان کا نام لے کے ٹائم ضائع کیا جائے آپ کے پروگرام کا. ٹھیک ہے، وہ آپ ان کے اکاؤنٹس نکال کے دیکھیں. سب نے اس جہاد میں حصہ لینے کے لیے پارٹی کو بھی اپنی کو انوالو کیا ہے، اور ان کا بچوں کے ساتھ باہر نکلو اور انقلاب لے کے آؤ. پوائنٹ آ گیا آپ کا، بالکل ٹھیک ہے.